إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق اللہ العظیم. گر تو میں خواہی مسلمان زیستن، گر تو میں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. نہایت مسرت سے آج ایک مرتبہ پھر ادارہ حاضہ کے سربراہ محترم جناب شاہد عزیز صاحب کی دعوت پر، مولانا عبدالرؤف صاحب کے حکم پر آج یہ حاضری کا موقع ملا. مجھ سے قبل ہم سب کے مہربان و محسن حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب اور محترم جناب اللہ وسائع خان صاحب اور دیگر ہمارے مہمان، بالخصوص ہمارے دار ارقم کے ریجنل قاری جناب قاری محمد بلال صاحب آپ سے گفتگو کر چکے ہیں. تمام پہلوؤں پر ان حضرات نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. جب بھی یہاں آنا ہوتا ہے بطور ایک تعلیمی ادارہ، جو خوبیاں ایک والد کا خواب ہوتی ہیں وہ سبھی یہاں پہ اکٹھی دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک کام کرنے والوں، محنت کرنے والوں، اساتذہ اور معلمات اور انتظامیہ مینجمنٹ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. میں محترم جناب اللہ وسائع خان صاحب کی توجہ کے لیے ایک بات عرض کروں گا کہ یہ ادارہ جس پر ایک چھاپ مذہبی تعلیم کی ہے، مقابلے کی دنیا میں ان کا جو اصلی تعلیم کا دائرہ کار ہے، ان کے بچے دیگر سکولوں سے اس میدان میں بھی کم نہیں ہیں. آپ تحصیل بھر کے سکولوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیں. ہمارے اس ادارہ کے طلبہ آیا ہے، میں آپ تمام شرکاء سے کہوں گا کہ آپ ان سب کے لیے دل سے دعائیں بھی کیا کریں اور ان کے لیے بھرپور کلیپنگ بھی بنتی ہے. میں نے کچھ آیات کریمہ اور احادیث سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. میں اپنا حصہ شامل کر کے آپ حضرات کو زیادہ زحمت انتظار نہیں کروں گا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے اسے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لعلکم ترحمون کے لفظ پہ آپ غور کریں، یہ ایک سند ہے. محض سننے والوں پر اللہ کی رحمت اور کرم نازل ہو رہا ہے تو ذرا اپنے فکر و تخیل کو زحمت پرواز دیجئے، سوچئے کہ جو تلاوت کر رہا ہے اس پہ اللہ کی کتنی رحمت برستی ہوگی. محض سننے والوں پہ اتنا کرم ہے. یہ قرآن، اس کے الفاظ میں وہ جادوئی تاثیر ہے. آپ دنیا بھر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، شاعری پڑھنے والے شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں ناول کی کتابوں میں دلچسپی نہیں. سرائیکی خان کو پنجابی کی کتابوں میں کوئی دلچسپی دکھائی نہیں دیتی. انگلش کے ایک اچھے اسکالر کو اردو کی کتاب کی تفہیم اور اس کی عبارات اور اس کی بلند خوانی سے کوئی سروکار نہیں ہے. دنیا کی زبانوں کی جہاد مختلف ہے، پڑھنے والوں کے مزاج مختلف ہے،
سمجھنے والوں کے ذائقے مختلف ہیں، لیکن قرآن یہ وہ آفاقی کتاب ہے، اگر فلسفے کا شاہ سوار پڑھے تو اسے قرآن کے اندر وہ موش غافیہ ملتی ہیں، اس کا عقل و خرد دنگ رہ جاتا ہے۔ کہ آپ کا طالب علم ہے تو پھر قرآن شمس و قمر اور عالم انسانیت پر ان کی جلوہ گری کا وہ پرتو دکھاتا ہے کہ فلکیات کے علم والے وہ بھی حیران ہوتے ہیں، وہ انگشت بدندہ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن فلکیات کے علوم پہ دسترت رکھنے والی وہ جامع کتاب ہے کہ جس کے مضمون کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی جغرافیے کا طالب علم ہے، وہ جغرافیے کو جانتا ہے، تو پھر قل سیروا فی الارض، قرآن کو پڑھیے، پھیل جائیے دنیا کے کونے کونے میں۔ قرآن جغرافیے کا علم فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی ریاضیات سے وابستہ ہے تو اس کے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، قرآن ریاضی کے اور حساب کے جغرافیے کی بھی ہے۔ قصہ یوسف اٹھائیے، حس لیجئے۔ اگر آپ کو احکام کی تنفیذ سے دلچسپی ہے تو پھر آپ سورہ نساء کو اٹھائیے اور قرآن کے اعلانات کو پڑھیے۔ آپ فتوے کی دنیا سے وابستہ ہیں، قرآن کے حلال و حرام کو دیکھیے۔ اگر آپ ترغیب کی دنیا سے وابستہ ہیں، قرآن کی تبلیغ اور مزاج تربیت کو دیکھیے۔ اگر آپ اپنی دنیا میں معلم ہیں تو دنیا کے بڑے معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کیجئے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کا لفظ لفظ نور ہے، قرآن کا حرف حرف روشنی ہے، قرآن کی آیت آیت معراج ہے، قرآن کا عکس عکس کمال ہے۔ ہر طبقہ انسانی کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر ذریت کائنات کے لیے قرآن میں رہنمائی ہے، کمال ہے، تنفیذ ہے، عروج ہے، علا ہے، برتری ہے، بلندی ہے، سرفروشی ہے، عروج ہے، وہ کمال ہے کہ ساری دنیا کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے اور ساری دنیا کی دو جہاں کی کامیابی کی دلیل ہے۔ قرآن وہ مکمل، وہ جامع کتاب ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے آپ کے دل کے اندر تازگی، مٹھاس، شعور، بلندی، سرفروشی، جذبہ، اطاعت، صبر، قناعت، تربیت، مزاج، تہذیب، اخلاق، عادات، اطوار، ایک ایک ادا کی تزئین و آرائش گوشہ محمدی سے عکس لیجئے۔ مدینہ طیبہ کی طرف سفر کیجئے، دربار نبوت میں بیٹھ کے دیکھیے، آگے نبوت تشریف فرما ہے، سامنے صحابہ کا جلوہ ہے، اصحاب محمد تشریف فرما ہے، اسران سے امت میں بکھرتا چلا گیا۔ میرے پیغمبر کی وہ تہذیب جو جلوہ نبوت کی ترجمان بنی، میرے پیغمبر کا وہ عکس جو نبوت کی آنکھوں سے پھوٹا، میرے پیغمبر کا وہ نور جو آپ کے دندان سے نکلا، میرے پیغمبر کا وہ علم جو عقل و خرد کی معراج بنا، میرے پیغمبر کا وہ صبر جس نے خندق کے میدان میں فتح و نصرت دی، میرے پیغمبر کی وہ جرت جو بدر میں امت کی فتح کا پیمانہ بنی، میرے پیغمبر کی وہ برداشت جو فتح مکہ کے دن لا تثریب علیکم اليوم کا نعرہ بنی، میرے پیغمبر کی وہ تعلیم جس نے غیروں کو بھی پیغمبر کے دامن میں، پیغمبر کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا۔ قرآن سے پھوٹتی یہ روشنیاں، یہ کرنیں، یہ وہ تنویر ہے جو رہتی دنیا تک اسلام کا وہ آفاقی معجزہ ہے کہ دنیا کٹھی ہو جائے، دنیا ساری کی ساری زور لگا لے، آسمان کے عرش، اللہ کے عرش سے لے کر آسمان کی سربلندی سے تحت الثری تک ساری کائنات کٹھی ہو جائے اور قرآن کی آیات کا تقابل چاہے، زندگیاں کھپا دیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، علم زنگ آلود ہو جائے گا، عقل و خرد بے بس ہو جائے گی، سارے تہی دامن ہوں گے، دست بدستہ ہوں گے، گھٹنے ٹیک دیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے اور اپنی آنکھوں سے قرآن کو آنسوؤں کا خراج پیش کریں گے اور زبان حال سے کہیں گے کہ واقعتاً قرآن وہ کتاب ہے کہ دنیا اس کی کوئی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ یورپ میں حضرت مولانا
امین اکاڑوی رحمتullah علیہ کے حوالہ سے عرض کر رہا ہوں، ایک دفعہ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے عالمی دنیا میں ایک فورم تشکیل پایا۔ کہا گیا کہ دنیا میں 3 بڑے مذہب رواج پذیر ہیں، اسلام، یہودی مذہب اور عیسائی مذہب۔ کہا کہ باقی مذاہب بھی ہے لیکن اسلام اور عیسائی اور یہودی یہ تینوں طبقے زیادہ غالب ہیں، ان تینوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو مشترکات پر جمع کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ زندگی کا ایک پیرامیٹر بنائیں۔ آپ کے پاس ہے کوئی زمینی حقائق، گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ سامنے رکھیں، کوئی لائن آف ایکشن طے کرے ہمارے لیے کہ ساری انسانیت کامیاب ہو جائے۔ سب کو بٹھایا، ججز طے ہوئے کہ یہ فیصلہ کریں گے، تو ہر ایک نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی سچا مذہب وہ ہوگا کہ جو آفاقی ہوگا۔ تینوں نے کہا ہمارا مذہب آفاقی ہے۔ کہنے لگے سچا مذہب وہ ہوگا کہ جو کسی نبی سے وابستہ ہوگا۔ کہنے لگے تینوں کہ ہمارے مذہب نبی سے وابستہ ہیں۔ عیسائی کہنے لگے ہم عیسیٰ علیہ السلام سے، یہودی کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، مسلمان کہنے لگے خاتم النبیین پیغمبر محمد الرسول اللہ سے۔ کہا کہ اچھا پھر ایک سوال ہے کہ سچا مذہب وہ ہوگا کہ جس کے مذہب کے معجزات آج بھی دنیا میں موجود ہوں۔ سارے حیران ہو گئے، عیسائیوں کے پاس بھی ان کے نبی کے معجزات، لیکن جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے معجزات بھی ساتھ چلے گئے۔ یہودیوں کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی معجزات، موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے وہ سانپ بن جاتا، پیغمبر تشریف لے گئے معجزے بھی ساتھ چلے گئے۔ عیسائیوں کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے نزدیک یہ دونوں نبی برحق ہیں، ہم ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن خاتم النبیین کے بعد اب نبوت میرے پیغمبر کی، وہ نبی چلے گئے۔ آج بھی اگر کوئی تخت سلیمان لے آئے تو ہواؤں میں نہیں اڑ سکتا، آج کوئی وہ انگوٹھی لے آئے تو پھر وہ پرندوں کی بولی نہیں جان سکتا، آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا لے آئے اسے سانپ نہیں بنا سکتا، آج عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ظہور نہیں ہو سکتا، تو پھر مسلمان بولے کہ ہاں ہاں میرے پیغمبر کا معجزہ ہے، وہ قرآن ہے، اور قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے، قرآن کا اعلان کل بھی تھا، قرآن کا اعلان آج بھی ہے، قرآن کا کل بھی مقابلہ نہیں لایا جا سکا، قرآن کا آج بھی مقابلہ نہیں لایا جا سکتا، قرآن کل بھی راہ ہدایت، قرآن آج بھی راہ ہدایت، قرآن مستقبل میں بھی راہ ہدایت ہوگا، قرآن ماضی میں بھی نور تھا، آج بھی نور ہے، مستقبل میں بھی نور ہوگا، قرآن پہ عمل کر کے کل بھی لوگ کامیاب ہوئے، آج بھی کامیاب ہیں، آئندہ زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ماضی میں بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی ہدایت کا سرچشمہ ہوگا۔ قرآن ایک نور ہے، قرآن ایک سربلندی ہے، قرآن ایک امتیاز ہے، قرآن ایک آفاقی تہذیب ہے، قرآن اسلام کی تہذیب و بود و باش ہے، قرآن اسلام کا حسن ہے، قرآن میرا طرز زندگی ہے، قرآن میرے فکر و شعور کی سرمستی ہے، قرآن میرے مزاج کی گرمی ہے، قرآن میرے پیغمبر کے جسم اطہر سے پھوٹی ہوئی تہذیب ہے، قرآن لباس محمد پہ آنے والی ثقافت ہے، قرآن نطق نبوت سے نکلے ہوئے کلمات ہے، قرآن شعور محمدی سے پھوٹنے والی ہدایت ہے، قرآن بدر میں زندہ رات، قرآن احد و حنین میں موجود تھا، قرآن فتح مکہ کا اعلان ہے، قرآن مدینہ کی زندگی ہے، قرآن میرے پیغمبر کی مکہ کی شعوری زندگی ہے، قرآن کہاں ہے؟ عرش سے لے کر زمین تک تذکرہ قرآن کا اور عنوان میرے محمد کا حیات نبوت میں تھا، وصال نبوت کے بعد ہے، آج بھی ہے، رہتی دنیا تک ہوگا، قبر میں بھی، محشر میں بھی معجزہ، پل صراط پہ بھی معجزہ، پیغمبر کی زندگی کے چپے چپے میں حوض کوثر کی تقسیم پہ معجزہ، جنت میں پہنچے گے، جنت میں قاری کی تلاوت معجزہ، پھر اللہ تلاوت کریں گے سورۃ رحمان کی تلاوت، یہ بھی معجزہ، پھر امتیوں کو سنائیں گے، یہ بھی معجزہ۔ قرآن کیا ہے؟ جتنے عنوان انسان دے سکے وہ سارے عنوان
جب ختم ہو جائے، جب لکھنے والوں کے سارے مضمون ختم ہو جائے، تفہیم کے ضابطے ختم ہو جائے، عقل و خرد جواب دے جائے، تو پھر کھولو قرآن، پڑھو الحمد سے والناس تک، قرآن رہتی کہ دنیا تک، دنیا کو ہدایت دیتا رہے گا، شعور بانٹے گا، فکر دے گا، عقل دے گا، عروج دے گا، ہدایت دے گا، کمال دے گا، زندگی کی بود و باش دے گا، طور اتوار دے گا، تہذیب مزاج دے گا، ہر ایک کو کامیاب کرے گا، بچہ بوڑھا تاجر کسان کامیاب ہوگا، ہر ایک کامیاب ہوگا، زندگی کے سبھی شعبوں میں کامیاب ہوگا۔ تو پھر کیوں نہ میں اور آپ سب مل کر اس اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہماری زندگی میں، قول و فعل میں، بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، تلاوت تصویر میں اس قرآن کو غالب کرے۔ اور آخری بات کہوں، کسی نے حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ روزانہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھتے ہیں دیر تک، اشراق پڑھ کے پھر آپ گھر کو جاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ سنو، تم ناشتہ کرتے ہو اپنے جسم کی غذا کا، میں ناشتہ کراتا ہوں اپنی روح کی غذا کا۔ قرآن کی یہ ہماری روح کی غذا ہے، میں روح کو ناشتہ کراتا ہوں۔ تو جس کی روح کو خوراک نہ ملے اس کی روح مردہ ہوتی ہے، جسم کو غذا نہ ملے جسم مردہ ہوتا ہے۔ تم جسم کی فکر کرتے ہو، میں روح کی بھی فکر کرتا ہوں۔ تو پھر آئیے ہم اپنی روح کو زندہ رکھیں، اس روح میں شعور پیدا کریں، تلاوت قرآن کا شوق اختیار کریں، تلاوت قرآن کریں، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، پڑھنے پڑھانے والوں کے معاونت کریں، اچھا پڑھے اس کی تحسین کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق دے۔